جب اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے, کوئی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور گریو یارڈ جانا تو یہ بھی ویسے بھی آتا ہے نا کہ اگر دل کو نرم کرنا ہے, دل سخت ہو گیا تو گریو یارڈ جانا یہ ایک طریقہ بھی ہے. میں نے کئی ایسے لوگ کو دیکھا جو موت کے ڈر سے چینج ہوتے ہیں. کرونا وائرس میں نے خود پرسنلی کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اس وجہ سے چینج ہوئے کہ مرتے ہوئے جب لوگوں کو دیکھتا ہے نا بندہ, تو بندے کو ظاہر ہے کہ وہ مورٹیلٹی سیلینس ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, پھر وہ تو اٹھتا ہے نا بندے کا کہ میں نے بھی مرنا ہے, میں نے بھی یہ بھس بن جانا ہے. قبر کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کی ساری آکڑ جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اللہ سے رحم مانگے, کیونکہ اسٹرینتھ لا حول ولا قوت الا باللہ, نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ فرام اللہ. اگر رحم نہیں آئے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا. کہ تمہاری جو بک آف ایول ڈیڈز ہے وہ خالی ہے تمہارے اس ایک نیک عمل کی وجہ سے. تمہارا ایک نیک عمل نے تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ ختم کر دی, سارے برے عمل. جب آپ چیز دیکھیں گے ہی ایسی اور چیز سنیں گے ایسی جو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے, پھر تو گناہ نہیں چھوٹنے والے. جب آپ بیٹھتے ہی ایسے لوگوں میں ہیں جو دن رات گناہوں میں ملوث ہیں, پھر تو گناہ نہیں چھوٹنے والے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیحین کی حدیث ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, everyone from my ummah will be forgiven, سوائے ان کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ثبوت دے رہے ہیں لوگوں کو. وہ جو ہے وہ اپنا پروف جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ کل کو گواہی دیں گے ہم نے تو اس کو یہ کرتے دیکھا تھا. Among them is a man who commits an evil deed in the night. ان میں سے ایک وہ ہے جو رات کو کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ نے وہ گناہ چھپا لیا ہوتا ہے, and that Allah has hidden for him. Then in the morning he says, oh people, I have committed this and this sin. اس کے بعد وہ شوخی مارتا ہے جا کر کہ لوگوں میں نے یہ کیا ہے. اور ایسا کتنا ہوتا ہے نوجوانوں میں, یوتھ میں کتنا ہوتا ہے. کھلے عام اعلان کہ تجھے پتہ ہے رات میں بات کر رہا تھا, میں نے پکچر منگائی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. پکچرز پھر دکھائی بھی جاتی ہیں. ایسا بندہ معاف ہوگا؟ وہ تو پروف اکٹھا کر رہا ہے اپنے خلاف. ایک ہے کہ اکیلے میں گناہ کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, واٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. کھلے عام لوگوں کے آ کے دکھانا, اپنے گواہ اکٹھے کرنا تاکہ قیامت والے دن آ جائیں. اللہ جب معاف کر رہا ہو تو وہ آ جائیں جی کہ نہیں جی یہ تو ہم نے تو اسے گناہ کرتے دیکھا تھا. سو اللہ has hidden it during the night, but in the morning he reveals what Allah has hidden. خود ہی ریویل کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھنسے گا. تو ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتا. یہ حدیث ہے, سب کی معافی ہے سوائے اس کے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے. لیکن خیر ہوپ تو اینڈ تک ہے, معافی مانگنی چاہیے. جو بھی بھول چوک میں بندے سے ہو جاتا ہے معافی مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بہت خوبصورت احادیث رکھی, ایک مجموعہ رکھا. لیکن حدیث میں کتنا مواد موجود ہے, ایک خزانہ ہے حدیث. لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے بڑے کم لوگ کی توجہ اس طرف جاتی ہے. سمپل ہے, آج کے دور میں تو اتنا سمپل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے علم سیکھ کرنا بنا دیا. آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ رائٹ آن گوگل ریپینٹنس, اس کے بعد دیکھیں حدیث کا کیا مواد آتا ہے. اتنی سی ایفرٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اوکے, تو پڑھنا چاہیے انسان کو, کلیکٹ کرنی چاہیے حدیث اور موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. کچھ سٹوریز ہیں بڑی زبردست میرے پاس, کچھ ایسے لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آئی. ایک سٹوری ہے, اس شخص کا نام ہے دینار العیار. یہ جو کتاب ہے سٹوریز آف ریپینٹنس, یہ دارالسلام کی کتاب ہے. دینار ہیڈ اے رائٹیس مدر. دینار جو تھے ان کی والدہ بہت نیک تھی. who would constantly advise him to repent for his wayward sinful existence. وہ بار بار انہیں سمجھاتی تھی کہ بیٹے گناہ چھوڑ دے, تو بہت گناہ کے اعمال کرتا ہے. لیکن جتنا وہ ٹرائی کرتی تھی وہ اتنے ہی گناہوں میں بڑھتے جا رہے. تو ایک دن آتا ہے واقعے میں کہ ایز ہی واز واکنگ بائی گریو یارڈ, ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. ہی اسٹاپ ٹو پک اپ اے بون, انہیں ایک بون جو ہے وہ ملی. He was shocked to see how it crumbled and turned to dust in his hand. جب اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے, کوئی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور گریو یارڈ جانا تو یہ بھی ویسے بھی آتا ہے نا کہ اگر دل کو نرم کرنا ہے, دل سخت ہو گیا تو گریو یارڈ جانا یہ ایک طریقہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل میتھڈ بتایا کہ قبروں کو وزٹ کرو. قبرستان سے گزر رہے تھے, ایک بون ملی, بون کو پکڑا, and he was astonished to see کہ وہ کس طرح کرمبل ہو گئی ڈسٹ کی طرح. The sight of that bone had a profound effect on Dinar, اور اس کا اتنا زبردست ان پہ افیکٹ ہوا دینار پہ. He began to think about his life and his past sins, and he then exclaimed, woe unto you, O Dinar! You are going to end up like this crushed bone, and your body will turn into dust.
میں نے کئی ایسے لوگ کو دیکھا جو موت کے ڈر سے چینج ہوتے ہیں. کرونا وائرس میں نے خود پرسنلی کئی لوگوں کو دیکھا جو اس وجہ سے چینج ہوئے کہ مرتے ہوئے جب لوگوں کو دیکھتا ہے نا بندہ, تو بندے کو ظاہر ہے کہ وہ مورٹیلٹی سیلینس ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, پھر وہ تو اٹھتا ہے نا بندے کا کہ میں نے بھی مرنا ہے, میں نے بھی یہ بھس بن جانا ہے. قبر کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کی ساری آکڑ جو ہے وہ نکل جاتی ہے. بہت پاورفل ویژول ہوتے ہیں. بلکہ ایک اسکالر امام علامہ البانی نے غالباً اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا تھا. یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ انہوں نے قبر کھود کے اسٹوڈنٹس کو قبر میں لٹایا تھا, مطلب وہ پھٹا رکھ کے, اور کہا تھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل. تو کچھ اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی اٹیکس, دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے. بہت پاورفل ویژولائزیشن ہوتی. جب آپ کسی کو دفن ہوتے دیکھتے ہیں, اوبیسلی جنازے پہ جانا چاہیے, جنازے کو فالو کرنا چاہیے جب تک اس کو دفنا دیا جائے. یہ اسلام نے پریکٹیکل میتھڈس بتائے تاکہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کریکٹ کر سکے. All of his past sins then flashed before his eyes and he made a firm resolve to repent. اب آگے ان کے ایکشن دیکھیں. ڈٹرمینیشن کر لی, لیکن اس کے لیے ایکشن کیا لیا؟ وہ ایکشن کیا تھا؟ Turning his gaze towards the sky, he said, My Lord, I now turn to you in complete submission, so accept me and have mercy upon me. بہت خوبصورت الفاظ. اللہ سے کہا کہ اللہ میں فائنلی یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں سارے گناہ چھوڑوں گا, کمپلیٹلی سبمٹ کرتا ہوں آپ کے آگے, اس لیے قبول کریں, مجھے قبول کریں اپنے راستے میں اور مجھ پہ رحم کریں. اللہ سے رحم مانگیں, کیونکہ اسٹرینتھ لا حول ولا قوت الا باللہ, نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ فرام اللہ. اگر رحم نہیں آئے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا. With a completely changed heart and state of mind, Dinar went to his mother and said, Mother, what does a master do when he captures his slave who had run away from him? امی, ایک ماسٹر کیا کرتا ہے اس غلام کے ساتھ جو بھاگ جائے؟ تو مدر نے کہا, To punish him, the master provides him with coarse clothing and low quality food, and he ties his hands and feet so that he does not take another attempt to escape. مدر نے یہ بتایا. اب یہ بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے, لیکن اس شخص کا تقوی آپ دیکھیں, اس شخص کی ڈٹرمینیشن دیکھیں ٹو اوائڈ سن, کہ انہوں نے اپنے آپ کو روزانہ باندھنا شروع کر دیا رات کے ٹائم. کہتے ہیں کہ مدر مجھے باندھ دیں اور مجھے کھانے پینے کو آپ نے کچھ نہیں دینا. یہ ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اس کو سائیکالوجی کی لینگویج میں یہ جب آپ اوپرینٹ کنڈیشننگ پڑھتے ہیں نا, کلاسیکل کنڈیشننگ, اوپرینٹ کنڈیشننگ, تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, گناہ ایسے چھوڑتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو میں 500 روپیہ صدقہ کروں گا. یہ ری انفورسمنٹ ہے نا کہ اب آپ کو 500 روپیہ دینا پڑے گا. اسی لیے قرآن میں بھی ہے نا کہ قسم اگر تم توڑو, اللہ کی قسم چھوٹی چیز نہیں ہے, اگر تم سے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر 10 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ کفارہ, یا 10 لوگوں کو کلوتھنگ دو, یا پھر یہ ہے کہ 3 دن کے کنزیکٹیو روزے رکھو. اب یہ کھانا کھلانے کا مطلب ہے خود باہر جاؤ, کھانا پرچیز کرو اور ان کے سامنے پیش کرو, ان لوگوں کے سامنے, تاکہ تمہارے لیے ری انفورسمنٹ ہے کہ آئندہ نہیں پھسلنا, ورنہ پھر یہ مجھے جو ہے وہ کرنا پڑ جائے گا. تو یہی بات ہے کہ انہوں نے نیگیٹو ری انفورسمنٹ اپنے آپ کو دی, روزانہ باندھ لیتے ہیں. آپ سوچیں آج کے دور میں رات کے ٹائم کو گناہ کرتا ہے اور یہ کرنا شروع کر دے, وہ اپنے دوست کے مجھے باندھ دیا کرو رات. اور واللہ میں نے یونیورسٹی میں ہاسٹل میں ہم رہتے تھے, تو میرا ایک جونیئر تھا, وہ میرے کمرے میں آ کے سوتا تھا. تو میں تھوڑی سی مجھے چڑ بھی ہوتی تھی ظاہر ہے, کیونکہ وہاں پہ سنگل ہاسٹلز ہیں. تو لیکن یہ کہ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ ایسے کیوں کرتا ہے, تو مجھے پتہ لگا کہ یہ گناہ سے بچنے کے لیے ایسے کر رہا ہے. ڈٹرمینیشن ہے نا, اس کو کیا پڑی, وہ رات کو گناہ کرتا ہے, لیکن یہ کہ اس نے ایک سٹیپ لیا کہ نہیں مجھے یہاں پر آ کر جو ہے وہ سونا ہے, میں بچ جاؤں گا. اوکے, تو پیپل ٹیک دس ایکشن. تو وہ یہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اتنے ویک ہو گئے, پیل پڑ گئے. ٹرننگ وین اینڈ پیل, دینار's body slowly wasted away, not being able to hear, seeing him in that pitiable state. ان کی والدہ بہت کہتی تھی be easy on yourself, be easy on yourself. Again یہ recommended نہیں ہے, لیکن this shows his resolve and his regret, ان کا ریمورس کہ نہیں میں نے ویسٹ کر دی اپنی لائف, اور وہ استغفار کرتے رہتے تھے. She left him then and returned to crying, worshipping and reciting the Quran. One night as he was reciting the Quran, he came across this verse. قرآن پڑھتے تھے, اس حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے, تو یہ قرآن کی آیت ان کے سامنے گزری. So by your Lord, O Muhammad, we shall certainly call all of them to account for all that they used to do. اے نبی, آپ کے رب کی قسم کہ ہم ان لوگوں کی پکڑ کریں گے, ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے جو بھی یہ کرتے رہے. الحجر, سورہ حجر کی آیت نمبر 92 اور 93. As he contemplated the meanings and implication of these verses, he cried with such intensity that he fainted.
اور اس کے بعد واقعہ ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی. یعنی اللہ کا ایسا خوف طاری ہوتا ہے یہ ورس پڑھ کے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا جب تم میرے سامنے آؤ گے, کہ ہی فینٹڈ اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور آفٹر شی فنش واشنگ ہز باڈی, غسل دیا, دینار's mother prepared him for his funeral. She then went out and made the announcement, "O people, come to the funeral prayer of one who has been killed by the fear of hellfire." اعلان کیا کہ آؤ لوگوں اس شخص کا جنازہ اٹینڈ کرو جس کو ہیل فائر کے فیئر نے مار دیا. اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دور دراز کونوں سے لوگ اس کا جنازہ اٹینڈ کرتے ہیں. ایک ان نون شخص, گناہ گار شخص, اور یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ دور دراز علاقے سے لوگ اس کا جنازہ اٹینڈ کرنے آتے ہیں, اور اس کا جنازہ بہت بڑی گیدرنگ بن جاتا ہے. اتنی بڑی گیدرنگ کہ لوگ آنسو بہا رہے ہیں, لوگ دعائیں کر رہے ہیں, لوگ اس کی مغفرت طلب کر رہے ہیں. On the same night that his funeral was held, one of Dinar's friends saw him in a dream, attired in a green robe. یہ بہت کامن بات ہے, یہ بہت اللہ کی طرف سے کامن سائن ہوتا ہے کہ جب ایک انسان فوت ہو جائے تو اس کے کسی چاہنے والے کو وہ خواب میں آتا ہے. اٹ از ویری کامن, اور یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے. Attired in a green robe, Dinar was prancing around in paradise, all the while reciting this verse. جس ورس کو سن کے فوت ہوئے تھے وہی ورس جنت میں وہ ریسائٹ کر رہے تھے اور خوشی خوشی پھر رہے تھے. تو یہ بڑا زبردست موٹیویشنل واقعہ ہے. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ ڈیورنگ دا ڈریم ہز فرینڈ ہرڈ ہم سے, ان کے دوست نے سنا انہیں ڈریم میں کہتے کہ بائی ہز مائٹ اینڈ میجسٹی ہی آسکڈ می اباؤٹ مائی ڈیڈس, اللہ نے مجھ سے میرے اعمال کا پوچھا. ہیونگ مرسی آن می ہی فارگیو می اینڈ پارڈنڈ می, لو کنوے نیوز آف دس ٹو مائی مدر. میری والدہ کو بتا دو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. بیوٹیفل. ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ, پھر جو ہے وہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. A righteous man was once asked to tell the story of the most pivotal moment of his life. ایک نیک آدمی سے پوچھا گیا کہ آپ چینج کیسے ہوئے, کوئی ایسا واقعہ بتائیں موسٹ پیوٹل کہ جس نے آپ کو چینج کر دیا, کمپلیٹلی جو ہے وہ تبدیل کر دیا. He started to think and then he said, his answer was, when I was a young man I would not hesitate to perpetrate any sin that was made available to me. انہوں نے کہا کہ جب میں ایک نوجوان تھا تو جو گناہ کی مجھے اپرچونٹی ملتی تھی میں کر بیٹھتا تھا, یعنی میرے میں کوئی شرم نہیں تھی. Then one day I saw a young woman who was perhaps the most beautiful woman I had ever seen. اور پھر میری نظر ایک خوبصورت عورت پہ پڑی اور بہت خوبصورت تھی. Much tempted by her, میں ٹیمپٹ ہوا اس کی بیوٹی سے. I indicated to her that I wanted her to approach me. ظاہر ہے کہ انہوں نے بدکاری کرنے کی انٹینشن شو کی. She seemed nervous, but I thought that she would probably agree to satisfy my sexual desires for money. انہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ پیسہ لگاؤں گا تو یہ معاملہ ہو جائے گا. She approached me with what seemed to be a great deal of trepidation, یعنی fear, and when she actually stood before me she looked extremely terrified. کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی تو وہ کانپ رہی تھی اور بہت زیادہ کانپ رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ تم کانپنے لگ گئی. تو اس نے کہا کہ بائی اللہ او مائی بردر, یا اخی واللہ نیور بفور دس ڈے ہیو آئی آفرڈ مائی باڈی ان دس وے. اس نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ میں نے اپنی باڈی آفر کر دی ہے. ڈائر نیڈز اٹ وٹ ہیز ڈریون می ٹو دس, یہ بہت ہی ڈائر نیڈ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ معاملہ کرنا پڑ رہا ہے. فار آئی ہیو 3 daughters, میری 3 بیٹیاں ہیں. who have not eaten a single morsel of food for 3 days now, اور انہوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. it was pity for them that brought me to this lowest point in my life. اس عورت نے اپنی مجبوری بیان کی. اب یہ جو شخص تھے یہ دل کے اچھے تھے, گناہ کی تمنا تھی لیکن دل کے اچھے تھے. انہوں نے جب اس عورت کو یہ کہتے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ کو کہا کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں ایک عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کا عمل کرنا چاہتا ہوں. اسی وقت وہ اس عورت کے گھر گئے, اسے کچھ پیسے دیے اور اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور واپس آ گئے, اور اللہ کو یہ عمل ان کا بہت پسند آیا. پھر جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی مدر کو کہا کہ بائے اللہ, وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے اپنی مدر کو کہا کہ مدر میں نے یہ عمل کیا ہے. تو مدر ان کی بڑی عقل مند تھیں اور ظاہر ہے مدر کو پتہ تھا یہ گناہ بہت کرتا ہے. تو مدر نے ایک کام کیا ہوا تھا. مدر نے کہا کہ میں نے تیرے لیے نا ایک بک بنائی ہوئی ہے, اس بک میں تیرے سارے ایول ڈیڈز ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ اچھا آپ میرے ایول ڈیڈز نوٹ کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ وہ بک کھولو, لیکن اس بک میں جا کر یہ اپنا ایک اچھا عمل لکھاؤ.
تو اچھی بات ہے, تمہیں کانفیڈنس ملے گا, ریکارڈ میں آ جائے گا, جاؤ یہ اچھا عمل وہاں جا کے لکھ آؤ, لیکن اس بک کو کھول کے ضرور دیکھنا. جب وہ آئے تو بک کو کھول کر دیکھا تو بک ساری خالی تھی سوائے پہلے پیج کے جس پہ لکھا ہوا تھا قرآن کی یہ آیا, ان الحسنات یذہبن السیئات ویریلی دا گڈ ڈیڈز ریموو آل دی ایول ڈیڈز. کتنی عقل مند عورت تھی, یعنی اس نے اپنے بیٹے کو لیسن دیا کہ تمہاری جو بک آف ایول ڈیڈز ہے وہ خالی ہے تمہارے اس ایک نیک عمل کی وجہ سے. تمہارا ایک نیک عمل نے تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ ختم کر دی, سارے برے عمل. دیکھیں دس از کالڈ ایکسپیرینشیل لرننگ, کہ اس نے کتاب کے تھرو سکھایا اپنے بیٹے کو. اس آیت کو لکھا ہوا تھا سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے, ایٹ دیٹ ویری مومنٹ آئی ریز مائی ہینڈس ٹو دا اسکائی اینڈ سیڈ بائی یور مائٹ اینڈ میجسٹی مائی لارڈ نیور اگین ول آئی ڈس اوبے. تو یہ ان کے لیے پیوٹل ترین مومنٹ تھا, کس طرح ایک عورت کے تھرو وہ دین کی طرف آئے. اس عورت کے الفاظ نے انہیں ہٹ کیا, اور ظاہر ہے کہ ایسا ہٹ کیا کہ والدہ کو آ کر بتایا, والدہ بھی آگے سے عقل مند ترین خاتون تھی. اور اس کے بعد جب انہوں نے آیت دیکھی رونے لگے, اور پھر اللہ کو کہا کہ اللہ بس آج کے بعد جو ہے میں تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں, اور آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. تو یہ بہت سے واقعات ہیں, ٹائم الاؤ نہیں کرتا. اسٹوریز آف ریپینٹنس کتاب کا نام ہے, دارالسلام پبلشر مجاہد صاحب نے ظاہر ہے واقعات جمع کیے ہیں, اوتھینٹک نریشنز. دارالسلام از این اوتھینٹک کارپوریشن. اس کتاب کو آپ ضرور لیں, پڑھیں, ایسی چیزیں پڑھا کریں جس سے دل نرم ہو, اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. جب آپ چیز دیکھیں گے ہی ایسی اور چیز سنیں گے ایسی جو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے, پھر تو گناہ نہیں چھوٹنے والے. جب آپ بیٹھتے ہی ایسے لوگوں میں ہیں جو دن رات گناہوں میں ملوث ہیں, پھر تو گناہ نہیں چھوٹنے والے, سیدھی سی بات. اس لیے ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. میں نے آپ کو ریسورسز بتا دی ہیں, بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جو بھی لوگ آج یہاں اس محفل میں بیٹھے ہیں, اللہ ان کے تمام گناہ معاف فرمائے اور نیکیوں میں تبدیل کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.